مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جو اسلامی بھائی 10 دن کے لیے اعتکاف نہیں کیے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. نفل اعتکاف نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ نفل بھی ہوتا سنت اعتکاف لیکن یہ نفل ہوتا ہے اور 10 دن کا فکس ہے جو جنہوں نے کیا ہوا ہے. تو نفل اعتکاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت نکلے تو یہ نفل اعتکاف ختم. پھر آئے تو نئے سرے سے نیت کرنا ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی افطاری سامنے آ گئی افطار نہیں کر سکتے مسجد میں. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیں. صحیح ہے. ہاں ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی ہو. طریقہ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرے اور کچھ ذکر و درود کر لیں. چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پئیں یا افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 28واں روزہ ہے. عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرہ ہے وہ ٹیلی کاسٹ بھی جاری ہے. فرمان آخری نبی نمبر 28 صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء درود السلام پیج نمبر 9. اس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وآلہ. 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات آئے ہیں. عید کے دن بال بنوانا ناخن تراشنا غسل کرنا مسواک کرنا کیسا؟ مستحب. بال تو پھر وہ شریعت کے مطابق ہو. داڑھی اچھی خاصی بڑی ہوئی ہے اس کو اب شارٹ کر دی. کوئی فلمی ڈیزائن بنا رہی ایکٹروں کی یہ تو مستحب نہیں بلکہ تو گناہ ہے. داڑھی تو کم از کم ایک مٹھی واجب ہے نا. تو جو شریعت کے دائرے میں رہ کر غسل بھی کرے غسل میں بھی اسراف کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے وہی مستحب ہے تو مستحب رہتا ہے ورنہ وہ مستحب رہتا بھی نہیں ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. عید الفطر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے مگر صرف مرد پر وہ بھی شرائط کے ساتھ. مسافر پر جیسے واجب نہیں ہے. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا کیا ضروری ہے؟ مستحب ہے. یعنی سنت تقریباً سنتیں ہیں یہ. ہاں وہ سنتیں نہیں ہے کہ جن کے ترک پر کوئی وعید ہو. یعنی کہ سنت موقدہ نہیں ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی سنت موقدہ تو ہوں اس پہ تو یاد نہیں مجھے. سب یہ مستحبات ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا تو مستحبات ہیں. نماز عید
کیا نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بہتر ہے، امام کا بھی متقی ہونا چاہیے، شرائط ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا چاہیے یا گاڑی میں؟ پیدل جانا مستحب ہے، ایک رستے سے جائے دوسرے رستے سے آئے، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر امام سے عید کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ اگر رش بہت زیادہ ہے تو نا اجازت ہے، ورنہ کرے گا۔ یہ مطلقاً شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کی نماز میں ہے نہیں سجدہ سہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں۔ سجدہ سہو کرے گا تو اصل انجانے لوگ بہت ہوتے ہیں، یہ کچھ کا ڈالیں گے۔ رش جہاں ہوتا ہے نا عید کی نماز میں، وہاں کے لیے سجدہ سہو نہ کرے، لیکن اعادہ ہوگا یا معاف ہو جائے گا۔ جی، یعنی وہ اس بنیاد پر ہی تھا، جیسے پہلے زمانے میں یہ مائک وغیرہ کا تو سسٹم ہوتا نہیں تھا، تو یہ تشویش میں ڈال دیتا، اس لیے اس سے منع کیا گیا، اجازت دی گئی کہ وہ نہ کرے سجدہ سہو۔ تو جی جی، اسی طرح ہے کہ اگر کرے گا تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر نہ کیا تو اس کو گناہ نہیں ہے اس پر۔ مگر اب ایسا ماحول کم ہو گیا ہے مائک کی وجہ سے، سجدہ سہو کرے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا اتنا مائک میں۔ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیریں کہی گئیں اور دوسری رکعت میں تکبیریں کہنا بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ واجب تو ترک ہوا، 6 تکبیریں واجب ہیں، زائد مطلب رکوع میں کہہ لے، اگر قیام میں بھول گیا تو۔ عید کی جماعت نہ ملے تو کیا کریں؟ پھر نماز کا اگر جہاں ملے وہاں پڑھ لے، اگر کہیں بھی جماعت نہ ملی تو بغیر جماعت کے یا گھر پر بھی نہیں ہو سکتی، بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، اور بھی شرائط ہے، خالی جماعت ہی کافی نہیں ہے۔ ہر ایک عید کی نماز پڑھا بھی نہیں سکتا، یعنی بادشاہ اسلام ہو یا اس کا معزول ہو، جس کو بادشاہ اسلام اجازت دے۔ تو اب بادشاہ اسلام تو رہا نہیں، دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے، اور معزون کا اب تصور ختم ہوا، یعنی اجازت یافتہ بھی نہیں ہے کہ بادشاہ اسلامی نہیں ہے جب دنیا میں کہیں، اور نام بڑے بڑے ہیں کہ یہ ملک یوں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ فی الحال کوئی ایسی صورت بظاہر میری علم میں نہیں ہے کہ کہیں بادشاہ اسلام ہو۔ اچھا، اب ایسی صورت میں جو شہر کا بڑا عالم ہو، وہ عالم دین صحیح العقیدہ سنی، ہم اسی کو عالم کہیں گے، ورنہ تو قادیانی بولیں گے ہمارا بھی بڑا عالم ہے، تو اس کو کیا ڈالیں گے؟ تو خیر، تو بڑا عالم دین ہو، عالم دین اسی کو بولتے ہیں کہ جو بد مذہب نہ ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ تو عالم دین سب سے بڑا جو ہو نا، وہ اس کے قائم مقام ہے بادشاہ کے، اس مسئلے میں، جمعے کے مسئلے میں بھی وہ پڑھائے یا وہ جس کو اجازت دے وہ پڑھائے، یہ بھی صورت نہیں ہے۔ تو نمازی جس کو آگے بڑھائیں وہ پڑھاتے، جہاں جائیں جمعے ہو رہے ہیں نا، یہ کئی جگہ ایسے جمعے ہو رہے ہوں گے، یہ کسی کی اجازت تھوڑی لیتے ہوں گے، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص کر جو نئی مسجدیں بنتی ہے نا، ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہوگا، یہ شرعی مسائل ہیں، ہر امام نہیں پڑھا سکتا، بڑا عالم ہونا اس سے رجوع کرنا چاہیے، وہ اجازت دے تو پھر اب وہ بھلے امام 50 سال سے امامت کر رہا ہے، یہ شرط نہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، یعنی شرائط میں سے بھی نہیں ہے کہ ایسا شخص جمعہ پڑھا سکتا ہے، جمعے کے لیے اپنے شرائط ہے، اس لیے وہ اجازت لینی چاہیے۔ پھر جس کو اجازت ہے وہ دوسرے کو اجازت دے سکے گا، جیسے وہ کوئی آیا مہمان، جمعہ یہ خطیب ہے تو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں ہمارے یہاں۔ اصل میں نمازیوں کا وہی ہے کہ وہاں کے جو اکثر لوگ ہیں وہ اس کی امامت پر راضی ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ وہی 3 صورتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بادشاہ اسلام اس کا معزون، وہ نہیں تو عالم علماء بلد، شہر کا سب سے بڑا عالم جیسے آپ نے فرمایا، یا پھر جس کو وہ اجازت دے، یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جس کی امامت کے اوپر متفق ہو جائیں، جیسے عمومی طور پر ہمارے یہاں کی صورت حل پائی جاتی ہے، تو ویسے جس کو آگے کرتے ہیں اس پر بھی نمازی عام طور پہ متفق ہوتے ہیں، تو یوں جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ نمازیوں کو پرواہ نہیں ہوتی آگے کون ہے، نماز پڑھنے سے مطلب ہے۔ کیا نماز عید کے بعد قبرستان جانا سنت ہے؟ متبرک راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، مثلا شب برات،
شب قدر. اسی طرح عیدین کے دن اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی بہتر ہے. یہ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 641 زیارت قبور کا بیان. تو یوں عید کے دن بھی قبرستان جانا یہ بہتر ہے. نماز عید کے بعد گلے ملنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، جائز ہے، جبکہ کوئی محل فتنہ نہ ہو. جیسے امرد ایک خوبصورت لڑکا ہے تو اس سے نہ ملے، اس پہ فتنے کا خوف ہے. میں مسقط میں رہتا ہوں اور یہ گھر میں ہم نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور الحمدللہ کافی سالوں سے ہے. تو آپ سے صرف یہ سوال تھا کہ یہاں اگر نماز پڑھی جائے کسی مجبوری کے تحت یا کوئی وجہ کے تحت تو اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا؟ مسجد بیت گھر میں بنانا یہ مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے، سنت ہے کا ثواب تو ہے. لیکن یہ مسجد کے جو فضائل ہیں، مسجد کے جو احکام ہیں، وہ احکام مسجد بیت کے ہیں نہیں، فرق ہے دونوں میں. اس لیے یہ تو ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتے کہ مسجد کا ثواب مل جائے گا، بلکہ مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے. ہاں کسی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں پڑھ پا رہا اور اب مسجد بیت میں پڑھتا ہے، تب بھی مسجد جتنا ثواب ملے گا اس کی تو کوئی روایت معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مل جائے، بندے کا دل جلے کہ میں مسجد ہوتی تو میں بھی جاتا اس میں. لیکن یہ کہ اس کو مطلب بیان کہ مسجد سے زیادہ ملتا ہے یا مسجد جتنا ملتا ہے اس کی دلیل چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان میرے برس کے لیے دعا فرما دیجیے اور کوئی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. 5 نمازوں کے بعد یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کریں. مصطفیٰ کا صدقہ نصیب فرمائے. نور اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. ایک اور بھی اس کا ورد ہے، سورہ بینہ، یہ قرآن کریم میں پڑھ کر برس اور یرقان یعنی کوڑ اور پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں. کھانے پر دونوں وقت یہ سورہ صحیح خاں یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں. اللہ پاک چاہے گا فائدہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد شعیب اتاری. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جا میں نے تو تجھے معاف کیا لیکن تجھے اللہ پوچھے گا. تو یہ ساتھ کہنا کیسا کہ تجھے اللہ بھی پوچھے گا؟ یہ تو کسی کے بارے میں کیسے کہا جائے، یعنی کہ متعین کر کے کہ اللہ تجھے پوچھے گا. اللہ پاک جس کو چاہے گا بے حساب بخشے گا. ڈن تو ہم نہیں کر سکتے نا کسی کے بارے میں، تو یہ جملہ نہ کہا جائے. کس سے پوچھے گا کس سے نہیں پوچھے گا اللہ جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بچوں کو ڈائپرس پہنا کر مسجد میں لایا جا سکتا؟ کیا پہنا کر؟ ڈائپرس. اچھا، پیمپر. اچھا، دونوں ہی کہتے ہیں مشکل ہوں گے. کچھ اور بھی تیسرا نام بھی ہے میرا خیال ہے اس کا، تو نکل گیا. اچھا وہی ہے دوسرا نام. خیر، جو جس بچے سے یہ ظن غالب ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا تو اب یہ اس کو یہ پہنا کر بھی ڈائپرس پہنا کر بھی مسجد میں لانا جائز نہیں ہے. ہاں یہ صورت ہے
ابھی اس کو پیشاب وغیرہ کروا لیا ہے، صاف صفائی بھی کر لی ہے، اور اب زن غالب ہے کہ ابھی 1 گھنٹے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں کرنا اس نے، تجربہ ہے. ایسی صورت میں بچے کو اگر مسجد میں لایا چھوٹے کو تو ڈائپرس کی بھی اگر بغیر بھی لایا ہے تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ رسک لینے نہیں چاہیے بچوں کے لیے، کہ بھروسہ نہیں ہوتا ان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے یہاں ملاقات کرنے کے تعلق سے جیسے عید ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بعض اوقات ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ ملاقات کرتے ہیں، بڑوں سے، بزرگوں سے، عام لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، تو کیا ملاقات کے تعلق سے بھی کوئی ہمارے لیے سنت اور آداب ہوتے ہیں کہ جس کا لحاظ رکھنا چاہیے ملاقات کرتے وقت؟ جی ہاں، ہمارے ہاں تو وہ جس سے کہ عید کے دن تو خالی وہ دور سے دیکھ دو عید مبارک، مبارک بھی نہیں بولتے، مبارک بولتے ہیں، تو غلط ہو جاتا ہے. قرآن میں لفظ مبارک ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظ عید مبارک قرآن میں. اب عید مبارک ایک تو تلفظ کا میں نے عرض کیا کہ یہ اصل زبان میں بھلے نہ بولنا مبارک ہی ہے، عادت پڑی مبارک، تو یہ تلفظ غلط ہے. تو عید مبارک. اور جب کسی سے ملاقات کرنا ہو نا تو سلام کرنا سنت ہے. اب یہ کہ سلام تو کرتے نہیں ہیں، عید مبارک کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ کہ السلام علیکم کم از کم کہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو پھر زیادہ ثواب ملے گا. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھا دیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ تو 30 نیکیاں. لیکن ان کا تلفظ درست ہونا چاہیے. اکثر سلامے سے وہ اکثریت بھلے آتا بھی ہو تلفظ تو جلد بازی میں وہ سلام درست کر نہیں پاتے، تو پھر یہ کہ وہ سلام کی سنت کہاں سے ادا ہوگی. نہ جواب دینا واجب ہوگا جبکہ مانا کہ فساد تک پہنچ جائے اس کے سلام، ایسے ہوتے ہیں، مانا ہی غلط ہو جاتے ہیں یا کچھ نہیں بنتے مانا، محمل جس کو بولتے ہیں. تو عید مبارک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک. پھر یہ کہ حدیث پاک میں اس کی بھی ترغیب ہے. صحابہ کرام یہ آپس میں جب ملتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیکیاں، ہماری تمہاری نیکیاں قبول فرمائے. یہ تو خیر یاد نہیں ہوگا شاید بچوں کو، پچھلی بار بھی اس کا بیان ہو تو یاد کر لیں. یہ تقبل اللہ یہ رٹانا بھی مشکل ہے، یہ زبان پہ چڑھے گا نہیں. بوڑھے تو ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ جوان ہو گئے زبان پہ نہیں چڑھے گا، مشکل ہے. تقبل اللہ منا ومنکم، یہ لفظ تقبل اللہ میں میری ماضی کی ایک سنہری یاد ہے. سن 80 میں پہلی بار یہ الفاظ سنے تھے میں نے، تقبل اللہ. وہ کیسے بتائیں؟ سیدی شیخ الفضیلت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری رہتی تھی، تو آپ بعض مواقع پر فرما دے تقبل اللہ تقبل اللہ. یہ سن کر میں نے یاد کیا اس کو، تو یوں میری زبان پہ اس وقت سے الحمدللہ یہ بیٹا ہوا ہے، ورنہ ہے یہ تلفظ مشکل ہے، لیکن کوشش کی جائے. تقبل اللہ منا ومنکم یا منا ومنکا، یہ بھی چل جائے گا. یہ کہ گلے ملنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہ گلے ملتے ہیں تو یوں دباتے ہیں، پھر یوں اٹھا لیتے ہیں، بعض بے تکلفی میں وہ چیخ رہا ہوتا ہے، یہ بھی تماشے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کرنا ظاہر سنتیں نہیں ہے، ایک کو اٹھانا یاد ہے، مذہب طریقہ. ایک ملاقات میں نے دیکھی کسی کی، میں نام نہیں لے رہا، ملے تو اس نے اس کو یوں اٹھا لیا، جیسے اس کو اٹھایا نا، تو جس کو اٹھایا اس کو جیسے چھوڑا، اس نے کہا یار مجھے پیٹھ پہ مکہ کس نے مارا؟ کسی نے بھی نہیں مارا تھا، ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس کی پیٹھ میں اتنا مطلب کہ وہ ہوا، بابا یہ حج کے دنوں کی بات کر رہا ہوں میں، طواف زیارہ کے بعد یہ کام ہوا تھا، اور اس نے اس کو یوں اٹھایا. اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک یا چند دنوں تک اس شخص کو ویل چیئر پہ لے کر چلنا پڑا.
وہ چل ہی نہیں سکتا تھا. کوئی نس دب گئی ہوگی. ہاں وہ ایسا اٹھایا اس نے. اس کو اٹھانے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, لیکن بس یہ ہو گیا. یہ اٹھانا بھی رسک ہوتا ہے, اٹھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. میں بھی تو اٹھانے کی وجہ سے آزمائش میں آیا تھا. میں تو خیر میری آزمائش سب سے اس سے تو زیادہ تھی جو 8 دن کا آپ بول رہے ویل چیئر والا. ہاں میں تو آزمائش میں آیا. مجھے کسی نے اٹھا کر یہ سیڑھی پہ یہیں فیضان مدینہ میں, اب میرے اسلامی بھائی جو ہوتے تھے وہ ایک فکس تھے اٹھانے کے ترکیب سے اٹھا لیتے تھے. تو کسی اور نے وہ جوش میں آ کر جوش سے عقیدت کہیں جو بھی کہیں مجھے اٹھایا اور رکھ دیا. پھر بس وہ میری وہ جگہ پھٹ گئی, آنت نکل آئی اور اس کو اپینڈکس نہیں ہرنیا ڈاکٹر کو بتایا تو ہرنیا ہو گیا. اس طرح پھٹ کے نکل آتی ہیں. پھر آپریشن ہوا. بہت مطلب ایسی آزمائش ہوئی کہ زندگی میں شاید پہلی بار اس آپریشن میں مجھے آزمائش صحیح کی ہوئی ہے. اور بھی آپریشن حالانکہ کروائے لیکن اس میں بہت آزمائش ہوئی مجھے الحمدللہ. تو یہ واقعی اچھے موقع پر یہ بات نکلی کہ اس طرح کسی کو اٹھا لینا یہ نہیں ٹھیک. اٹھاتے ہیں یہ مہذب طریقہ بھی نہیں ہے. یہ مسخرے ٹائپ کے اور مذاقیہ قسم کے ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. علماء کرام یا مشائخ یا جو سیریس لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی کرتے ہیں اس طرح. تو گلے ملنا ایک نارمل آدمی گلے مل لے, بلکہ گلے بھی جس سے مل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لے کہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں سے ملنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہر ایک گلے ملے گا تو وہ آزمائش پہ آ جائے گا, تھک جائے گا, تکلیف ہوگی. یہ کہ ہر ایک سے ملنا بھی نہیں چاہیے, موقع محل دیکھ کر گلے سے ملے. اب یہ کہ چاند رات کو جسے میری ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ, ان سے جو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے وہ مدنی قافلے کا جو بھی ایک طریقہ کار ہے زاد راہ جمع کروائیں گے. یہ ان سے ترکیب ہوگی, اور یہ بھی جو معتکفین ہیں ان کی ترکیب ہے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ ملاقات کا ذہن, ہر بار ملاقات ہوتی ہے ہماری, 2 سال سے گیپ ہے. اب رات کو تو ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو سلام دو کرنا سنت ہے, لیکن بھاری اکثریت سلام نہیں کرتی, یا من کر دیتی ہوگی آہستہ سے. پھر سوچتی ہوگی جواب تو اس نے دیا نہیں, اب میں کیا جواب دوں, سلام سنا ہی نہیں آپ کا. یا بعض اوقات سلام کے تلفظ اتنے غلط ہوتے ہیں کہ جواب دینے ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جواب تو دیتے ہیں. یہ سوال آتے ہیں نا یہ مدنی چینل پہ, تو جواب دے ہی رہا ہوتا ہوں میں, لیکن سلام کی اکثر سلام غلط ہوتے ہیں. حالانکہ جو مجھے اس طرح یہ ریکارڈنگ میں سلام کرتے ہو نا, بڑے اہتمام سے اور بڑا رٹا لگا کے شاید بات تو کرتے ہوں گے کہ بھول نہ ہو جائے, پھر بھی بھولیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ چاند ہی چلتی ہوگی, اللہ بہتر جانے. تو سلام کریں اور پھر یہ کہ ہاتھ ملا. اچھا بعد اس طرح بتا رہا تجربہ ہے پچھلا کہ دباتے ہیں, ہاتھ کھینچتے ہیں, تو یہ اب وہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کھینچیں یا دبائیں, کیونکہ آپ بھی یعنی کہ کمزوری آ گئی ہے. اب 2 سال کے بعد تو ملنے کے لیے ہمت اتنے کراؤڈ سے پتہ نہیں 1000 ہوں گے, 1200 ہوں گے, 1500 ہوں گے, یا کم ہوں گے, کچھ صحیح ابھی مجھے فگر ملا نہیں ہے. اتنوں سے تو خدا جانے مل پاؤں گا یا نہیں, اب اتنی ہے نہیں, ہمت نہیں ہے. ہاتھ درد کر جائیں, ہو سکتا ہے جوڑ درد کر جائیں, اس لیے وہ بہت آہستہ سے ملاقات کیجیے گا, نرم ہاتھوں سے. پہلے میں خود تپاک سے ملتا تھا, اب وہ تپاک کا دور چلا گیا, نرمی. اگر آپ بھی زندہ بچ گیا تو یہ ساعت آنے والی ہے, تیار رہیے. یہ کہ پھر گفتگو نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اس وقت چاند رات کو بالخصوص میں گفتگو عام طور پر نہیں کرتا ہوں, خاموش رہتا ہوں. اور بس ہاتھ بڑھائے آگے تو اس طرح جلدی نپٹ بھی جائے گا. اگر کوئی بہت ضروری دعا کے لیے کہنا ہے تو 1 لائن یا 1.5 لائن میں, لمبا لیٹر تو نہیں چلے گا. لمبے لیٹر دیتے رکھے رہتے ہیں میرے پاس, یہ ہماری مجلس بنی ہے وہ پڑھتی ہے, اور اس کا
جو بھی ہے. اور چھوٹی پرچیاں بھی بعض اتنی ہوتی ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا, ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو بالفرض اگر لکھنا ہی ہے تو ایک یا 1.5 لائن میں اپنا مقصد لکھے, پورا وہ تمہید باندھتے ہیں. میرے کو القاب لکھتے ہیں میرے, بعض القاب کو کراس کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے, یہ دیکھ لوں. یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام بھی نہ لکھے. دعا کا کہہ رہنا, میری دادی جان کے لیے دعا فرما دے, بیمار ہے. ایک بات ہے, ہو گیا کہاں. اب اس کو پوری تفصیل کے یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. میں نہ فزیشین ہوں, نہ میں سرجن ہوں, نہ میں نے کوئی اس کو مطلب یعنی کوئی آپ کو دوا بھیجنی ہے. ذرا تحریر تو اب تو وائس میسیج ہے. وائس میسیج میں بھی کام کی بات یہ 30 40 50 سیکنڈ کے بعد بعض اوقات ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ 2-20 سیکنڈ میں پیغام پورا ہو سکتا ہے, لیکن بات اصل میں وہ 50 یا 30 40 سیکنڈ کے بعد شروع ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ بھی 20-30 سیکنڈ میں اگر نپٹ جائے تو میرا خیال ہے اس کا پیغام بھی جلدی سن لیا جائے. جی جی. نہیں وہ تو سیدھی بات ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں نا, جب 2 منٹ کا یا 1.25 منٹ کا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں کہ 10-20 سیکنڈ والا کون سا ہے. کیا کروں یار, ڈھیر لگا ہوتا ہے تو پھر بعد میں بھلا جاتا ہے, رہ جاتا ہے. میرے تو اب جیسے میرے جیسا ہوتا ہے نا, اس کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں دعائیں دوں گا تو اگلا خوش ہوگا. ایک ہوتی ہے نا خوش فہمی. لیکن سامنے والا اگر ہر ایک کو دعائوں کا پورا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور یہ پڑھے سیکھے, اور پھر اگلا وہی آپ بعد میں, تو یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کریں, سلام بے شک کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اپنا مدعا بیان کر دیں, چیکڑی نہ کریں. تو یعنی آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اگلے کا بھی ٹائم بچے گا. بعد ہوگا تو یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھر دوبارہ سننا پڑتا ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے. کچھ نام ہوتے ہیں, نام دوبارہ سن, تو یہ ایسی چیزیں لکھ کر بھی آسان ہوتی ہے کہ نام وغیرہ لکھ کر دے دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کہ اس طرح ملاقات میں بعض مطالبے کرتے ہیں, سائن کر دو, یہ تو یہ کچھ بھی اس کا ٹائم نہیں ہوتا, موقع ہی نہیں ہوتا. عیدی ہم بانٹتے ہیں, لیکن عیدی اب میں خود بانٹنا اس وقت دشوار ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ رکھ دیتا ہوں, اس میں سے جس کو چاہیے ایک نوٹ اٹھا لے خود ہی, یا کوئی کھڑا ہوتا ہے اس طرح تو وہ ہوتے ہیں میری طرف سے ہی, وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. عیدی گزرتا اس کو دیتے جاتے ہیں. رسالے ہوتے ہیں, ہم رسالے بھی بانٹتے ہیں. پرانا طریقہ تو یہی رہا ہے. اب دیکھو کیا بھاؤ کھلتا ہے اس بار. تو 2 سال ہو گئے, کورونا نے بڑا اسپیڈ بریکر لگایا. دیوانے بیچارے ذرا محبت تو کرتے, لیکن سب سے میں مل نہیں سکتا میرے لیے. لیکن اب تو بہت دشوار ہے, قریب بنا ممکن ہے, اتنے ساروں سے مل کر میں اپنی صحت کو بچا سکوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا مرشدی مفتی خلیل میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب ہمارے اسلام لکھی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. جی ہاں جی, 28 رمضان شریف کو حضرت خلیل العلماء مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شریف ہے. آپ حیدرآباد مفتی سندھ غالباً آپ کو کہتے تھے. ان کا مزار شریف سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہے. انہوں نے سورہ نور کی تفسیر لکھی ہے, وہ عورتوں کے لیے, عورت اور 4 دیواری. یہ کتاب عورتوں کو پڑھنی چاہیے, صحیح بہنوں کو, اچھی کتاب ہے. ہمارا اسلام بھی زبردست, اچھے عالم تھے, پکے سنی عالم تھے. میں نے چند بار زیارت کی ہے, میری سے خط و کتابت بھی ہوئی ہے. اچھے محبت والے بزرگ تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My name is Ummi Iman from class 2 Makki Girls. آپ کو دار مدینہ بلایا جائے تو آپ مدنی فیس لیں گے؟ ماشاءاللہ, یہ واقعی مدرسۃ المدینہ تو کئی دیکھے جا کے.
जामियात उल-मदीना भी देखे, दारुल मदीना एक भी नहीं देखा। और ये पहली बार एक बच्ची ने मुझे दावत दी है, अभी तक किसी ने बोला भी नहीं है दारुल मदीना आएंगे आप। हम बोला है, पूछा भाव ही नहीं पूछा तो क्या करे आदमी, क्या भाव बताए। अब इसने भाव पूछा है कि क्या फीस लेंगे। माशाअल्लाह, कौन से दारुल मदीना की दावत दी उन्होंने, ये नहीं समझ आई। माशाअल्लाह, चलो ये भी एक जज्बा है इनका बच्ची का। अब बच्ची का जज्बा या किसी ने इस जज्बा उंडेला इसके अंदर, अल्लाह बेहतर जाने। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि जो कुरान पाक में सजदे आते हैं वो सजदे अदा ना करें तो क्या हमें गुनाह मिलेगा? जी हाँ, वो तिलावत कर रहे हो, जो आयत सजदा आती है तो उस पर सजदा वाजिब होता है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद के दिन जो ईदी या खर्ची वगैरह दिया जाता है तो कहते हैं कि ये रवाज कब से है, क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता ये कि ये रवाज ईद देने का हमने तो बचपन से देखा, शुरू से देखा। हाँ, मेरे एक ही मामू थे, बहुत हो गए, उसको भी जमाना हो गया, वो आते थे हमारे घर पे, चवन्नी अठन्नी चवन्नी दौर में छोटा सिक्का था, चवन्नी अठन्नी, गरीब थे बेचारे, पार्टी नहीं थे। अल्लाह गरी का रहमत फरमाए। यूं बचपन से ही ईदी तो का रवाज तो है। किसी चीज के जायज होने की दलील ये होती है कि शरीयत ने उसको नाजायज ना कहा हो तो जायज होता है, वरना तो ये हजारों चीजें, हमारी लाखों चीजें खत्म हो जाएंगी। कोई उस दौर में नहीं था इसलिए नाजायज है, तो उस दौर में तो ये बल्ब भी नहीं जलते थे, पंखे भी नहीं चलते थे, और ही अंदाज थे। ईद के दिन का कोई खास वजीफा? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही 300 बार ईद के दिन पढ़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हुए सबको ईसाल सवाब करे। जितनों को ईसाल सवाब करेंगे उन सब की कब्र में अल्लाह पाक 1000 अनवार नूर दाखिल फरमाएगा, और खुद ईसाल सवाब करने वाला फौत होगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।